اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کا آغاز کب ہوا تھا؟ بعض لوگ یہ نقطہ نظر پیش کرتے ہیں کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اما حوا کو بہکایا کہ اگر تم فلاں درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تم سب چیزوں کو دیکھ سکو گے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کی براہ راست ابتدا اگر کسی سے ہوئی تو وہ شیطان ہی تھا۔ لہٰذا دنیا میں آنے سے لے کر آج تک شیطان کی راہ پر چلنے والوں نے ایسے کئی جھوٹ مشہور کیے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایسے ہی کئی مشہور جھوٹوں میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ حد درجہ کثرت سے بولے جانے کی وجہ سے سچائی میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ٹوٹا ہوا تارا دیکھ کر اگر کسی چیز کی آرزو کی جائے تو اس کے جلد پورا ہونے کا جھوٹ، ہاتھوں پر خارش ہونے سے دولت کے آنے کا جھوٹ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے جھوٹ ہیں جنہیں نہ صرف پیسہ کمانے کے لیے دھندے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ آج لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ رینگنے والے جانوروں میں سانپ سے چھٹکارے کے لیے نمک کا استعمال ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی سانپ کے ارد گرد دائرے کی صورت میں نمک گرا دیا جائے تو سانپ اس سے باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ سانپ کی جلد نمک کو برداشت نہیں کر سکتی اور اس کی جلد جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ جھوٹ اس وقت بے نقاب ہوا جب کسی سائنسدان نے لوگوں کے سامنے باقاعدہ طور پر اس کا تجربہ کیا۔ اس تجربہ کار نے نمک کی وافر مقدار کو دائرے کی صورت میں رکھ کر درمیان میں سانپ کو چھوڑ دیا، لیکن یہ سانپ کچھ ہی دیر میں نمک کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے باہر نکل آیا۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی کئی لوگ سانپ کو بھگانے کے لیے نمک کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ کئی جوگی اور فقیر اس کام کے لیے طلب کیے جاتے ہیں جو اپنے فریب سے تعویذ دھاگے اور نمک کے استعمال سے سانپوں کو بھگانے کا دھندا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ایسا جھوٹ بھی ہے جس کی کئی اداروں میں باقاعدہ طور پر تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان شروع میں بندر ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا مقبول ترین اور واحد جھوٹ ہے جس کی تعلیم اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں ڈارون تھیوری کی شکل میں دی جا رہی ہے، جبکہ ہر عمر کے لوگ بچپن میں ہی پڑھتے آئے ہیں کہ بندروں نے ارتقاء کی مختلف منازل طے کر کے انسانی شکل اختیار کی، جو کہ بڑا ہی مضحکہ خیز اور حقیقت کے بالکل برعکس نظریہ ہے، کیونکہ آج تک ہونے والی کسی بھی سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ انسان کا ماضی بندروں سے جڑا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کی مقبول ترین مذہبی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی خالق کائنات نے انسان کو مٹی سے بنا کر آسمان پر اتارے جانے کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن پاک کی کوئی بھی بات حقیقت کے برعکس ہو۔ سامعین، اسی طرح کچھ لوگ اس جھوٹ پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد انسانی جسم کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں، جو کہ بالکل بے بنیاد اور حقیقت کے برعکس عقیدہ ہے۔ اس جھوٹ کے حق میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ناخن اور بالوں کے گرد جلد میں چونکہ پانی کم ہوتا ہے، لہٰذا موت کے بعد جب انسانی جسم گل سڑ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ان حصوں کی نشو و نما جاری رہتی ہے۔ البتہ میڈیکل سائنس کے ماہرین کی جانب سے پورے وثوق سے کہا گیا ہے کہ یہ دعویٰ قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ جب کسی شخص کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کا دل جسم میں آکسیجن بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ گلوکوز کی تیاری کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور بالوں اور ناخنوں کی نشو و نما کے عمل میں انسانی جسم اپنے طور پر اس کو جلاتا ہے۔ لہٰذا موت کے بعد انسانی جسم کے لیے توانائی کی کمک موجود نہ ہونے کے پیش نظر یہ بات ناممکن ہے کہ بالوں اور ناخنوں کی نشو و نما جاری رہے۔ کچھ ماہرین کے نزدیک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جھوٹے مفروضے کا سبب تحلیل کے عمل کے دوران انسانی جسم کے رد عمل میں پوشیدہ ہو۔ وہ اس طرح کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد جلد کا پانی خشک ہو جاتا ہے، بالخصوص سر اور انگلیوں کے اطراف کے حصے میں۔ لہٰذا یہ صورتحال اس طرح کا تاثر دیتی ہے کہ بال اور ناخن لمبے ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی موت کے بعد اس کے جسم کا کوئی حصہ نشو و نما پانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ صرف ایک غلط مفروضہ ہے جسے بغیر کسی وجہ کے مشہور کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مقبول ترین جھوٹ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ سمجھی جانے والی دیوار چین کے متعلق بھی ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کرۂ ارض پر موجود دیوار چین ایک ایسا مقام ہے جس کا چاند پر قدم رکھنے والے حضرات بآسانی نظارہ کر سکتے ہیں، اور اس جھوٹ کو پھیلانے والا رابرٹ ریپلی نامی ایک شخص تھا جو کہ خود چاند پر کبھی نہیں گیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر موجود کسی بھی چیز کا نظارہ دوسرے سیارے سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چاند کا سفر کرنے والے کسی بھی سائنسدان نے آج تک اس بات کا اعتراف نہیں کیا۔
لہٰذا یہ صرف ایک جھوٹ ہے جس کو بلا وجہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور خلا بازوں کی تردید کے باوجود آج بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ رابرٹ کے اس قصے پر اعتبار کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح ایک جھوٹ بیل جیسے معصوم جانور سے بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ سرخ رنگ کو دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور لوگوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، بیل کو زیر کرنا اسپین کا مقبول کھیل ہے جس میں کھلاڑی سرخ جھنڈی لہرا کر جانور کو حملے کے لیے اشتعال دلاتا ہے۔ اس لیے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بیل کو سرخ رنگ سے نفرت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کھلاڑی پر حملہ کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیل رنگوں میں تفریق کر ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ جانور مستقل حرکت کرتی اشیاء سے نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے سامنے اچھلتے کودتے لوگوں کو دیکھ کر مشتعل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ موسم گرما میں اکثر اوقات تقریباً ہر دوسرے انسان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ گرمی اس کے دماغ کو چڑھ گئی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں موجود تپش کا 98% اخراج دماغ کے راستے ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین، باقی تمام باتوں کی طرح یہ بھی ایک غلط العام بات ہے، کیونکہ اندرونی حرارت کا اخراج جسم کے مختلف حصوں سے ہوتا ہے اور جسم کا ہر اعضاء مختلف مقدار میں حرارت خارج کرتا ہے۔ اسی طرح دماغ بھی اپنے حصے کی گرمائش کا اخراج کرتا ہے۔ البتہ دماغ پر پورے جسم کی خون کی گردش کم زیادہ ہونے کے اثرات ضرور پڑتے ہیں، لیکن پورے جسم کی گرمی کا اخراج صرف دماغ کرتا ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ خواتین و حضرات، ان تمام باتوں کے علاوہ بھی کئی ایسی باتیں جھوٹ کے طور پر مشہور ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ زمانہ قدیم سے چلی آنے والی جھوٹی باتوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے جسے بزرگوں کی باتوں سے منسوب کر کے عقیدت کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اندھی تقلید سے ہمیں قرآن پاک نے بھی منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی سورت توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے۔ جبکہ مسند احمد اور ترمذی شریف کی ایک روایت مشہور ہے کہ جب عدی بن حاتم کی بہن انہیں مسلمان بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں تو آپ کی زبان مبارک سے سورت توبہ کی اسی آیت مبارکہ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تو عدی بن حاتم نے فوراً کہا کہ یہود و نصارہ اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں کرتے؟ سنو، ان کے قرار دیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنا اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتائیں اسے حلال سمجھنا، یہی ان کی عبادت ہے۔ جبکہ ایک مشہور مفسر صدی فرماتے ہیں کہ پرانے لوگوں نے بزرگوں کے احکامات کو سچ ماننا شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کو ایک طرف ہٹا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہیں حکم تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، وہی جسے حرام کر دے حرام ہے اور وہ جسے حلال فرما دے وہ حلال ہے۔ صرف اللہ ہی کے فرمان شریعت ہیں، اسی کے احکامات بجا لانے کے لائق ہیں، اسی کی ذات عبادت کی حقدار ہے، وہ مشرک سے اور شرک سے پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، اس کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا رب۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔